ناظرین، بعض اوقات پشتو ادب میں اگر ہم طائرانہ نظر دوڑائیں تو مشکل سے مشکل تر موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے محققین، ہمارے تجزیہ نگار ایسے موضوعات کو چھیڑتے ہیں جو ہمارے لیے باعث خوشی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کسی اور زبان کا ادب اگر ہم مطالعہ کر رہے ہوں اور ہماری زبان میں اس کی تشنگی پائی جاتی ہو تو میرا تو اپنا دل کرتا ہے کہ ایسے موضوعات کا چھیڑنا ہمارے ادب میں ضروری ہے۔ یہی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنی زبان کے اثرات دوسری زبان میں دیکھ لیتے ہیں یا ان کے اثرات اپنی زبان میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تقابلی جائزہ لیا جائے، بعض اوقات فلسفیانہ انداز میں، بعض اوقات تجزیانہ انداز میں، بعض اوقات عقلی انداز میں۔ تو یہ انسان کے اپنے فکر پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں اس بات پہ بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری زبان میں ایسے محققین، ایسے تجزیہ نگاروں نے مشکل سے مشکل تر موضوعات کو سامنے رکھ کر اس کا احاطہ کیا ہے۔ ہمارے ادب میں جو پائے جاتے ہیں، ہماری پشتو شاعری میں جو اثرات پائے جاتے ہیں، مختلف ادوار، مختلف تحریکوں کے، دنیا و ادب کے، وہ ہماری زبان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح چھیڑا جاتا ہے، اس کو اس طرح پرکھا جاتا ہے اور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب پروفیسر محمود ایاز نے لکھی ہے، پشتو شاعری میں وجودیت کے اثرات۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جدید شعراء جو ہماری زبان میں 14-15 ایسے شعراء جو لکھنے والے کے ہم عصر بھی ہیں اور حیات بھی ہے، لیکن ان کی شاعری میں یہ انہوں نے پرکھا ہے، دیکھا ہے اور پھر اس کا بہترین تجزیہ پشتو زبان میں پیش کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وجودیت کے لیے بہت بحث ہوئی ہے۔ وجودیت کے نظریے کا ابتدا 19ویں صدی میں ہوا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں جو ہے کریکیگارڈ اور نیچے بہت بڑے مشہور ہیں، انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔ پھر فرانس کے کچھ لکھنے والوں نے 1940 اور 50 کے درمیان اس پر بہت ساری تحاریر کی جو اس کی شہرت کا سبب بنی، لیکن بہت سارے لوگوں کے اس پر اثرات پائے گئے۔ یہ آہستہ آہستہ اتنا مشہور ہوتا گیا، اتنا پھیلتا گیا کہ بہت سارا بحث جو ہے اس سے پیدا ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور بہت سارے نے اس کو رد کیا۔ کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ یہی ہوا اردو ادب میں بھی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ علی عباس جلال پوری نے جب اس کا متبادل یا اس کے لیے جو انگریزی میں اصطلاح استعمال ہوتا ہے اس کو کیسے ہم لوگ پہچان کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے، انگریزی ادب میں اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی اس کو ایگزسٹنشلزم کہا جاتا ہے۔ اب علی عباس جلال پوری نے ایگزسٹ لفظ کو سامنے رکھ کر موجود کے معنی میں لیا، تو اس کی جو ہے تشہیر موجودیت کی شکل میں کی کہ یہ تو وجودیت کے بجائے موجودیت ہی میں اچھا لگتا ہے۔ پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ اس بات کی تائید مشہور نقاد ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی کی کہ ایگزسٹنشلزم کی اصطلاح جو ہے وہ وجودیت کے بجائے موجودیت پر جو ہے صادق آتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں جو ہے ایک ہی نظر پیش کرتے رہے ہیں اسی معنی میں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ایگزسٹنشلزم کی اصطلاح غلط العام معروف ہوئی اور آج کل عام پائی جاتی ہے۔ یہی ہوا کہ وجودیت کے لیے یہی غلط اصطلاح استعمال ہوئی۔ اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو یہ نظریہ ہمیں انسان کی شخصی آزادی کی بات کرتا ہے، اس کو فرد یا طبقے یا گروہ کی پابند جو ہے اس کی آزادی سلب کرنے پہ اس کی تمام جو آزادی ہے وہ ختم کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وجودیت میں انسان کو ہی سامنے رکھ کر بحث کی جاتی ہے کہ انسان خود اس کی بہترین دلیل ہے۔ اس بات سے ماوراء یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کیا ہے، یہ بات کوئی نہیں چھیڑتا، بلکہ انسان موجود ہے، مبہم نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر، اگر وہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں۔ تو یہ جو ڈاؤٹس کی دنیا میں لوگ چلے جاتے ہیں جہاں عدم
اور پھر وجود اور پھر عدم، یہ اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹس کی دنیا تک بات پہنچ جاتی۔ اس کتاب میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا ہے، پشتو زبان میں آسان کیا گیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس فلسفے کو جب انسان وجود پاتا ہے، اس سے پہلے تو وہ نہیں ہوتا، یعنی عدم اور وجود، ہستی اور نیستی کی باتیں جو سامنے آتی ہیں، اس پہ بحث ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے لازمی جز موت کو کہا جاتا ہے۔ جب تک موت نہ ہو تو آپ امر نہیں ہو سکتے، یہی فلسفہ ہے، یہی بحث ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو ایک تشنگی مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے یورپین ادب کا، یورپین جو فلسفی ہے اس حوالے سے اس کا تو بڑا احاطہ کیا ہے۔ تعریف کے بعد پشتو زبان میں جو ان کی چھوٹی بڑی بائیوگرافی بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، 10-12 لوگ جو ہے اس حوالے سے، جو بہت مشہور ہے۔ لیکن اس میں جو تشنگی ہے وہ اسلامی فلسفیوں کی ہے، جو اسی وجود اور موجود لفظ پر بحث کرتے ہیں۔ وجودیت اور موجودیت پر انہوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں یہ تشنگی پائی جاتی ہے۔ الف سے اگر ہم وجود مراد لیں تو پھر موجود تو ضرور ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ الف موجود ہی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں۔ مثلاً الف سے ہم اللہ ہی کو لے لیں تو اللہ موجود ہے، لیکن اس کی وجود کو ہم اپنے الفاظ میں ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بحث، یہ فلسفہ ہمیں دکھاتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ لیکن ہر موجود کے پیچھے وجود ہوتا ہے، یعنی وجود کے لیے موجود ہونا یا موجود کے پیچھے وجود جو ہے لازمی جز ہے۔ تو مقصد یہ، اگر گرامر کی دنیا میں دیکھا جائے تو موجود جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور وجود جو ہے وہ اسم ہے۔ جب تک اسم موجود نہ ہو تو صفت جو ہے وہ تصور اس کا نہیں ہو سکتا۔ جب صفت موجود ہو تو پھر اس وقت جو ہے کوئی تعریف کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اسم ہمیشہ کار فرما ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر ہماری جو اسلامی فلسفیوں نے یہ نقطۂ نظر جو ہے واضح کیا ہے۔ اس میں بہت سارے نام میں بتا سکتا ہوں، شاہ ولی اللہ کا نام ہے، اس نے بڑا اس کو آسان کیا ہے۔ آپ ابن کثیر کو پڑھیں، اس نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ آپ اس کو مولانا روم کی شاعری میں دیکھ سکتے ہیں، اس نے اس کو بڑا آسان کیا ہے، بڑا واضح کیا ہے۔ بہت سارے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ اس طرح یہ تشنگی جو میں نے دیکھی ہے یہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ بحث بڑا زبردست بحث ہوئی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشعود کے نظریے اسی وجودیت سے، اسی نقطۂ نظر سے نکالے گئے ہیں اسلامی نقطۂ نظر میں، اسلامی فلسفیوں کی نزدیک، اور اس پر بحث کی جاتی ہے، جو کہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ کتاب ایک اچھی کاوش ہے پشتو زبان میں اس طرح کے اثرات دیکھنا، یورپ کو، یورپی ادب کو، یورپین فلسفیوں کو مطالعہ کر کے اپنی زبان میں اس کے جو آثار ہیں وہ دیکھ لینا اور پھر اس کو کتابی شکل میں شائع کرنا، یہ بہت بڑی کاوش ہوتی ہے۔ پروفیسر محمود ایاز صاحب میرے دوست بھی ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ان مشکل مضامین میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں، پھر اس کا کوئی نہ کوئی سرا نکال لیتے ہیں اس پر۔ اس طرح کی موٹی کتابیں لکھ کر پشتو زبان میں آسانی پیدا کر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پروفیسر محمود ایاز کو مزید توفیق دے، مزید استقامت دے، اس طرح کے کام ہمارے سامنے رکھیں، اس طرح کے دلائل سے بحث کرے، اور اس کتاب کی جو ہے پشتو زبان کے پڑھنے والوں کو یہی بات ہے کہ پشتو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دعوت یہی ہے کہ وہ آئیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس موضوع سے خود کو روشناس کروائیں، تاکہ آئندہ ان میں یہ دلچسپی پیدا ہو کہ ایسے مشکل موضوعات ہم نے کیوں نہیں چھیڑی، ہم نے ان پر کچھ لکھا کیوں نہیں۔ ہمارے لکھنے والے میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، جب وہ اس کو پڑھیں گے تو مزید ان میں یہ احساس ہوگا کہ اس طرح کے موضوعات کی کمی جو ہے ہمارے ادب سے اس طرح کی کتابوں سے دور کی جا سکتی ہے۔